یہ ہے کہ آج ہمارے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ملک کی نامور علمی ادبی شخصیت تشریف فرما ہے. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. اور یہ بھی ہماری خوش بختی ہے کہ جناب حفیظ خان صاحب نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا. ریڈیو پاکستان میں بحیثیت پروڈیوسر انہوں نے کام کیا. اس سے پہلے بھی وہ زمانہ طالب علمی میں ریڈیو سے وابستہ ہو چکے تھے. آج اسی حوالے سے کچھ یادیں تازہ کریں گے. جناب حفیظ خان صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی, کون سی شہر سے تعلق ہے, ریڈیو کیسے آنا مطلب آپ کا ہوا, اور ریڈیو میں کتنا عرصہ کام کیا, کچھ یہ یادیں تازہ ہو جائیں. ریڈیو سے میرا تعلق تو بہت بعد کی بات ہے, لیکن جو ہے نا کہ میرا جنم جو ہوا وہ میری جائے پیدائش وہ احمد پور شرقیہ ہے, اور جو بہاولپور کی ایک اہم ترین تحصیل ہے, اور یہاں سے وہ 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. احمد پور شرقیہ میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی, اور جو ایک روایتی ہمارا طریقہ کار تھا کہ چوتھی پانچویں تک ہمارے یہاں تعلیم جو ہوتی تھی گھر پہ, وہ مولوی صاحب آتے تھے پڑھانے کے لیے, تو ہم نے وہاں کی. اور میرا جو داخلہ تھا وہ براہ راست ایک پرائمری سکول جو تھا, تحصیل پرائمری سکول احمد پور شرقیہ, تو وہاں پر چوتھی جماعت میں ہوا. میں نے پانچویں وہاں سے کی, اور چھٹی سے لے کر 10ویں تک صادق عباس ہائی سکول احمد پور شرقیہ. اور پھر جب میں فرسٹ ایئر میں آیا تو میرا چونکہ اس وقت احمد پور میں کوئی کالج نہیں تھا, میں نے ایف ایس سی کرنی تھی, تو یہاں پر صادق اجرٹن کالج جو ایسی کالج ہے وہاں میرا ایڈمیشن ہوا, لیکن وہاں پر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو پھر ایک نیا کالج اس کا ایک بنایا گیا ساتھ میں جو ملحقہ, وہ تھا انٹر کالج جو اب گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے نام سے ہے. یہ عبادت 1 یونٹ چوک پر, وہاں پر ہماری کلاسیں وہاں ہوئیں. تو ایف ایس سی ادھر سے کی, پھر بی ایس سی میں نے صادق اجرٹن کالج بہاولپور سے کی, اور پھر لا کیا تو لا ملتان سے کیا. باقی میرے جو ایم اے کے ہیں دو, ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس, وہ بھی ملتان سے کی ہے, جبکہ جو ایل ایل ایم ہے وہ میں نے لاہور سے کیا. ریڈیو میں جو میرا آنا تھا وہ ایک بڑا دلچسپ تھا سلسلہ کہ میں ریڈیو پر باقاعدگی سے پروگرام سنا کرتا تھا ریڈیو ملتان کے. وہ ایک بہت ہی پاپولر پروگرام تھا سرود سحر, جسے قمر حسین اور کیسر نقوی کیا کرتے تھے. تو قمر حسین صاحب کا جو سکرپٹ ہوتا تھا, منور شہزاد لکھا کرتے تھے, بڑا چلبلا, اس میں جو گیت ہوتے تھے وہ بھی بڑے چلبلے شامل کیے جاتے تھے. بیسیکلی ڈسک جاکی پروگرام تھا وہ. تو انہوں نے ایک دفعہ اناؤنس کیا کہ اس میں بہترین جو فقائیہ خط لکھے گئے ہمیں, تو ہم اسے اپنے پروگرام میں خط کو بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ملتا جلتا جو گانا آپ سجیسٹ کریں گے وہ بھی چلائیں گے. تو میں نے ایک فقائیہ خط لکھا, اور یہ بات ہے 74 کی, اور انہوں نے اس کے ساتھ میں نے اس وقت کا ایک بہت ہی مشہور فلمی نغمہ تھا, فلم تھی آس علی سفیان آفاقی کی, اور نیر نور کا گایا ہوا تھا بول رہی گڑیا بول. میں نے وہ سارے پروگرام, سارے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے سننے کے لیے, صبح 7:15 بجے. جب پروگرام 8 بجے ختم ہو جاتا تھا, جب 8 بجنے میں صرف 3 منٹ باقی رہ گئے اور میرا خط نہیں آیا, تو ہم سارے, میں مایوس ہو رہا تھا. لیکن اچانک ہی قمر حسین نے کہا کہ سب سے جو ٹاپ پہ خط آیا ہے وہ میرا نام لیا کہ احمد پور شرقیہ سے آیا ہے, اور یہ انہوں نے خط پڑھا اور ساتھ میں وہ گانا چلا بول رہی گڑیا بول. تو یہ میرا انٹروڈکشن تھا ریڈیو سے. اس کے بعد میں نے قمر حسین صاحب کو خط لکھا کہ میں ملتان آ رہا ہوں کچھ دنوں میں, تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بہت پیار دیا, شفقت کی. اور پھر وہاں سلام ناصر ہوتے تھے سینئر پروڈیوسر, تو انہوں نے مجھے یونیورسٹی میگزین پروگرام میں بلانا شروع کر دیا. تو میرے ساتھ مرحوم انجم لشاری اور تنویر سار, انہیں بھی میں ساتھ لے جاتا تھا, ہم 3 لوگ جاتے تھے. تو وہاں پر جب ریڈیو بہاولپور بننا شروع ہوا 1975 میں, تو مجھے قمر حسین صاحب نے کہا کہ وہاں ریڈیو بن رہا ہے تو آپ وہاں ضرور آڈیشن دیں, آپ وہاں ہو جائیں گے. پھر وہی ہوا کہ 1 جولائی 1975 کو ریڈیو بہاولپور نے نشریات شروع کرنی تھی, اور میں 26 جون 1975 کو اسی اسٹوڈیو میں میرا آڈیشن ہوا, اور مجھے سلیکشن کی چٹ دی گئی
کہ میں اناؤنسر اور کمپیئر کے طور پر اس میں آ سکتا ہوں. تو اور ڈرامہ وائس کے طور پر بھی, اور پھر میں نے ڈرامہ بھی کیا, اناؤنسمنٹس بھی کی, ڈرامہ لکھا بھی, اور 75 میں نے ڈرامہ لکھا. سرائکی ڈرامہ لکھنے والے یہاں بہت ہی نہ ہونے کے برابر لوگ تھے, اور چونکہ اس وقت میں نوجوان تھا اور میرے پاس جو موضوعات تھے وہ سارے وہ موضوعات تھے جو عصری تقاضوں کو پورا کرتے تھے. لانگ ڈیوریشن کے ڈرامے ہوتے تھے 45 منٹس کے, وہ بھی لکھے, پروگراموں کے فیچر بھی لکھے, عورتوں کے پروگرام کے لیے, بچوں کے پروگرام کے لیے. ایک جہاں محمد خان لغاری ہوتے تھے پروڈیوسر, بچوں کے پروگرام ان کے پاس ہوتا تھا, انہوں نے مجھ سے بہت سارے فیچر لکھوائے. عقیل اشرف ہوتے تھے, انہوں نے مجھ سے اردو کے کچھ فیچرز لکھوائے. اچھا سر, وہی ڈرامے کتابی شکل میں شائع ہوئے, پھر اس پہ پھر جب پاکستان کی طرف سے جب ایوارڈ میں, اس وقت تو یہ کہیں حافظے میں بھی نہیں تھا کہ ان ڈراموں کی کہیں کوئی وقت بعد میں ہو سکتی ہے. جب میں لا کرنے کے لیے ملتان گیا اکتوبر 76 میں, تو میں نے یہاں سے NOC لیا اور میں وہاں ریڈیو سے وابستہ ہو گیا. وہاں پر بھی مرحوم فخر بلوچ وہ مجھ سے سرائکی ڈرامے لکھوایا کرتے تھے, افتخار غازی مجھ سے اردو ڈرامے لکھوایا کرتے تھے, اور وہاں پر نذیر بلوچ مرحوم وہ مجھ سے خواتین کے پروگرام کے لیے ڈرامے لکھوایا کرتے تھے, اور فیچرز, اور کبیر شاہ بچوں کے پروگراموں کے لیے. بہت مصروفیت کا زمانہ تھا جب میں وائس بھی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا, اپنی ڈرامے بھی لکھ رہا تھا. اور جب ادھر 89 میں کلاسیں شروع ہوئیں, 88 میں MS سرائکی کی بہاولپور یونیورسٹی میں, تو وہاں ڈراموں کا نصاب بننا تو ضرورت تھی اور کوئی کتاب نہیں تھی. تو مرحوم خان رضوانی وہ جنگ اخبار کے بیورو چیف ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا سلیکشن کریں. تو پھر 5 ڈرامے جو میرے تھے بڑے, ان کا سلیکشن کیا, اور کچھ دیا ماڑیاں کے نام سے. اور یہ میری کتاب بھی خان رضوانی نے سرائکی ادبی مجلس کے تحت انہوں نے وہاں شائع کی تھی, اور اس پر اکادمی ادبیات کا مجھے ایوارڈ ملا تھا. اس کے اگلے سال پھر 1990 میں میری کہانیاں آئیں. پھر بچوں کے ڈراموں, اس پہ بھی آپ کو ویندی ردی شام بھی ایوارڈ ملا تھا. جی ہاں. اور پھر بچوں کے ڈرامے میں پہلی کتاب ماما جمال خان جو سرائکی میں ویسے بچوں کے ڈراموں کی پہلی کتاب ہے. کشتی ماڑے بھی سرائکی میں ڈراموں کی پہلی کتاب ہے. تو اور اسی طرح پھر خواب گلاب وہ بھی جو ریڈیو باولپور اور ریڈیو ملتان سے نشر شدہ ڈرامے تھے بچوں کے, ان پر مبنی ہے. پھر رٹھڑے پند ہیں جس میں کچھ خواتین کے پروگرام کے ڈرامے ہیں, کچھ بڑے ڈرامے ہیں. پروڈیوسر کب آپ نے جوائن کیا؟ پروڈیوسر میں نے بطور جوائن کیا میرا جو تھا 1981 میں, 1980 کے دسمبر میں کچھ سیٹیں نکلیں, اور اس کے لیے مقابلے کا امتحان اناؤنس ہوا, ریٹن ٹیسٹ ہونا تھا. ہم نے درخواست دی اور انہوں نے پوچھا کہ سینٹر کون سا ہونا چاہیے. میں نے کہا بہاولپور سینٹر. ان دنوں میں وکالت شروع کر چکا تھا, تھوڑا عرصہ ہوا تھا, کچھ مہینے ہوئے تھے. تو ادھر باہر جو کھلی جگہ ہے لان میں, وہاں پر ہمارا ریٹن ٹیسٹ ہوا, اور یہاں سے ریٹن ٹیسٹ میں ہم جو لوگ پاس ہوئے, ہم لوگ 4 لوگ پاس ہوئے, 5 میں تھا. اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹس کلرک تھے مسعود اختر, اسلم عادل وہ پاس ہوئے. ہم 3 مرد تھے, اور 2 خواتین تھیں بطول رحمانی اور مسرت کلانچوی. تو ہم لوگ پھر گئے انٹرویو دینے کے لیے. تو انٹرویو میں صرف میں اور مسعود اختر ہوئے, باقی لوگ پروڈیوسر نہ ہو سکے. 1981 میں جو سٹاف ٹریننگ اکیڈمی ہے, پہلے سٹاف ٹریننگ اسکول کے نام سے ہوتی تھی STS, وہ جوائن کیا, اور جون تک ہماری ٹریننگ رہی. اور وہاں ٹریننگ میں نے ٹاپ کیا, تو مجھے میری جو پہلی آپشن تھی ریڈیو ملتان وہ ملی, اور میں وہاں پروڈیوسر بن کر آ گیا. اچھا حفیظ خان صاحب, آپ کی شخصیت اتنی کثیر الجہت ہے کہ اسے ایک نشست میں اس پہ بات کرنا میرے خیال میں اتنا ممکن نہیں. آپ بحیثیت افسانہ نگار, ڈرامہ نگار, فیچر رائٹر, اب آپ نے ماشاءاللہ بہت ناول میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اردو اور سرائکی میں. آپ کو اپنی شخصیت کا کون سا کوئی ایک پہلو, آپ کی شخصیت کی جہت ہے, کون سی ایک جہت مطلب پسند ہے اپنے طور پہ؟ اگر میرے اپنے بس میں ہوتا نا کہ میں نے زندگی اپنے ڈھب سے گزارنی ہوتی, تو 2 پروفیشن تھے جو میں کبھی نہ چھوڑتا. ایک جو میں ریڈیو میں پروڈیوسر تھا, اور دوسرا جب میں یونیورسٹی میں لیکچرار تھا قانون کے شعبے میں, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھاتا تھا, لا پڑھاتا تھا. یہ بات کی بات ہے 1984 کی. تو یہ میرے پسندیدہ دونوں شعبے تھے.
اچھا، اس کے بعد آپ سول سروس کی طرف چلے گئے بحیثیت جج، پھر کہاں تک پہنچے؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. کہ جب میں ریڈیو ملتان پر پروڈیوسر تھا تو میں وہاں سے نکلتا شام کو، اور میرے پاس موٹر بائک ہوتی تھی اور پھر وہ والد صاحب موٹر بائک پہ تیار نہیں تھے تو انہوں نے مجھے ایک سپورٹس کار لے کر دی، چھوٹی، وہ 2 ڈور کار ہوتی تھی. اب جب میں وہاں سے نکلتا تو کینٹ کا جو بومن جی چوک ہے وہاں کھڑا ہوا سپاہی مجھے روز روک لیتا، کیونکہ وہ کار بھی عجیب سی تھی، چھوٹی سی سپورٹس کار تھی. پہلے موٹر بائک پہ روک لیتے تھے، تو جب کہ میرے دونوں چھوٹے بھائی پولیس میں چلے گئے تھے تو بڑا وہ عجیب سا ہوتا تھا کہ جب میں دیکھتا کہ وہ میرے پاس، میں سوسائٹی میں اتنا پڑھ لکھ بھی گیا ہوں کچھ ہے، تو میرے پاس وہ نہیں ہے کہ میں جو ایک یہ بلیک میلنگ ہے، ایک پولیس کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے وہ مجھے خام خواہ روک لیتا ہے جیسے رشوت لینے کے لیے یا دوسرے ہراساں کرنے کے لیے. تو میں نے لائف میں کیا کیا؟ دوسرا یہ تھا کہ میرے والد صاحب مرحوم کی خواہش تھی، ان کی بہت ارلی ڈیتھ ہو گئی 1980 میں، ان کی خواہش تھی کہ میں CSS کروں. تو میں نے وہاں رہتے ہوئے ریڈیو میں جب تھا تو میں نے سیٹس نکلی ریڈیو اپنا جوڈیشری میں سول جج کی. تو میں نے وہ سول جج کا ایگزام دے دیا، وہ پنجاب پبلسری کمیشن کا ایگزام تھا، تو وہ میں نے امتحان پاس کر لیا. جب امتحان میں نے وہ پاس کیا تو اس کے بعد میں جج ہو گیا. تو 1982 17 جولائی 1982 کو میں نے ریڈیو چھوڑا جب میں ریڈیو میں تھا، اور وہاں پر جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ناصر الیاس صاحب، تو وہ میرے کام سے بہت خوش تھے. انہوں نے کہا میں آپ کی ایکسیلریٹر پروموشن ریکمینڈ کرتا ہوں، اب ریڈیو نہ چھوڑیں. لیکن میں چھوڑ کے چلا گیا، میں جج ہو گیا 1982 میں. لیکن وہاں پر بھی جب میں نے 2.25 سال کام کیا یا تقریباً 1.5 سال، تو میرا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا، اور میں نے وہاں پر نومبر 83 میں نے ڈیزائن کر دیا. میں واپس آ گیا اور میں نے احمد پور میں چاہا کہ پھر سے میں وکالت شروع کروں. لیکن چونکہ اتفاق سے میری LLB میں فرسٹ کلاس تھی اور میں نے یونیورسٹی میں ڈسٹنکشن لی ہوئی تھی، ٹاپ کیا ہوا تھا، تو ادھر ایک پوسٹ خالی تھی اسلامی یونیورسٹی میں لا ڈپارٹمنٹ میں. تو اس کے نئی بٹ چیئرمین تھے، تو وہ میرے گھر احمد پور آ گئے، مجھے لے گئے. ڈاکٹر رفیق VC تھے، تو میرا ان کے ساتھ چائے کے کپ پہ انٹرویو ہوا اور مجھے وہاں لیکچرر رکھ لیا گیا، اور ساتھ میں آفر کر دی گئی کہ اگر میں PhD کرنا چاہوں لندن سے تو اسکالرشپس آئی ہوئی ہیں، میں جا سکتا ہوں. انہیں دنوں میں نے CSS کا ایگزام بھی دیا ہوا تھا اور PCS ایگزیکٹو کا ایگزام بھی دیا ہوا تھا. تو میں نے ڈاکٹر رفیق صاحب سے کہا کہ میں اپنے امتحان کا رزلٹ دیکھ لوں تو پھر میں، تو اس پر وہ بڑے ہنسے. تو ان کی ہنسی کا مقصد مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا کہ فیکلٹی ہونا اور PhD ہونا کیا بات ہے، اور سول سروس میں جانا کیا بات ہے. تو پھر وہ یکے بعد دیگرے وہ امتحان میں پاس کرتا چلا گیا. CSS میں میرا 12th کامن میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ آیا، وہ میں نے جان کر کے چھوڑ دیا کہ میرے پاس ایک اور آپشن تھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کی، وہ PCS ایگزیکٹو میں نے وہ جوائن کر لیا. وہاں پھر رہ کر میں نے ایگزیکٹو میں جب کام کیا تو مجھے جوڈیشری بہت یاد آئی کہ جوڈیشری میں آدمی کا نیٹ کلین رہنا اور اپنی مرضی سے زندگی گزر کرنا، آپ پہ کسی کی باسنگ وغیرہ نہیں ہے، تو مجھے بہت یاد آئی. تو پھر میں نے دوبارہ سے امتحان دیا PCS جوڈیشل میں، دوبارہ سول جج بنا، اور 5 فروری 85 کو میں نے لودھرا میں بطور سول جج دوبارہ جوائن کیا. تو یوں سول سروس میں رہتے ہوئے میں نے بہت ساری پوسٹنگز انجوائے کی، اور ایڈیشنل سیکٹری لا بھی رہا، اور میں نے 4 ضلع کی بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ہائی کورٹ میں سیشن جج اسٹیبلشمنٹ بھی رہا، سینئر سول جج رہا، ایڈیشنل سیشن جج رہا، بہت ساری جابس دیکھی. اور پھر میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے میں ممبر ہو گیا تھا پنجاب سروس ٹریبیونل میں، اور پھر اس کا چیئرمین ہو گیا تھا. آپ کی شخصیت انتہائی ڈائنامک اور دوسروں کے لیے متاثر کن ہے، خاص طور پہ ایسے نوجوان یا ایسے افراد جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی مسلسل عبارت ہے اسٹرگل کی. آپ نے انتظامی معاملات اور یہ سروس یا جاب کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا، قلم کا جو تعلق ہے، قلم اور کتاب کا، اسے نہیں چھوڑا. اور آپ کے اس کام کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو سول
تمغہ امتیاز یہ ایک ایوارڈ بھی دیا گیا جو ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے سرائیکی وسیب کے لیے ایک اعزاز اور پرائڈ کی بات 2011 میں. جی. اچھا آپ نے لکھنے میں ایک تو تخلیقی اپنا سفر ہے جو اصناف ہیں افسانہ ناول ڈرامہ، ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تحقیق تنقید اور گمنام شعراء کو متعارف کرانا ڈھونڈ نکالنا یہ بھی کام کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کام بھی ہمارے لیے پڑھتے ہیں جب ہم بحیثیت طالب علم تو خوشی کا باعث بنتا ہے آپ کا یہ کام. تو یہ اتنے کام یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ میرے نانا کہا کرتے تھے، اللہ نے بری کی رحمت کرے، ایک پروورب وہ کہا کرتے تھے کہ جڑا بندہ آدھے ہوندے ہیں کہ کم کرن دا کوئی بہانہ کوئی نہیں، نہ کرن دے 100 بہانے ہوندے. میں نے یہی بات اپنائی کہ میں نے جب کام کرنا چاہا میرے چیز کو آڑے کوئی نہیں آئی. لیکن جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا تو میری شادی ہو گئی، اس کے بعد سارا کچھ میں نے بعد میں کیا ہے. تو کہیں شادی میری رات میں مزاحمت نہیں ہوئی، اور میں نے جو پڑھنا چاہا جو لکھنا چاہا، اور میری زندگی میں کوئی رات شاید ہی ایسی آئی ہو جب میں نے کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو. میں نے چاہے کچھ بھی ہو، کتنی تھکاوٹ ہو، میں لکھ کر سرشار ہو جاتا ہوں. ایک پیرا دوسرا پیرا. اب تو ایک عرصہ ہوا قلم سے لکھنا چھوڑ دیا، پہلے اپنے پرسنل کمپیوٹر پر، پھر لیپ ٹاپ پر مختلف فائلیں کھلی ہوتی ہیں، جو چیز لکھنے کو دل کرتا ہے میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. تو میرے لیے کبھی یہ مشکل نہیں رہی. سوشل میڈیا کی مطلب جو ایک روش ہے، اور اس پہ بھی آپ نے مختلف اپنے تھوڑے سے چینل ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، ان پہ بھی آپ مطلب سماجی ایشوز پہ اپنے وسیب کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. تھوڑا سا ان کو بتائیے یہ کیسے آنا ہوا، کیسا تجربہ رہا؟ ریڈیو میں 1975 میں ریڈیو سے وابستہ ہوا، اناؤنسر، پلے رائٹ اور کمپیئر وغیرہ. اب لیکن 1956 میری ڈیٹ آف برتھ ہے. اب اس میں ایک 19 سال کا لڑکا جس کی عمر 19 سال کی ہے اور وہ ریڈیو سے وابستہ ہوا ہے اور وہ ڈرامے بھی لکھ رہا ہے، تو اس کے اندر سے آپ ریڈیو کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ وہی ریڈیو کی کرشمہ سازی ہے، ایک ہیجان ہے، وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. تو یہ ساری وہی کی وہی صورتیں ہیں کہ جو آپ کو لے کر چل رہی ہیں. میں چاہے ویلاگس بناتا ہوں، اور میرے جو چینل ہے ٹوڈے ود حفیظ خان پہ، سوشل میڈیا کو میں نے جو اس کا پرپس فل یوز تھا وہ کرنا شروع کیا، کہ سوشل ایشوز کو میں نے ڈسکس کرنا شروع کیا، لیگل ایشوز کو ڈسکس شروع کرنا کیا، جو میری ایکسپرٹیز تھی. میں نے کرنٹ افیئرس پہ بھی کیے، میں نے جو ٹریولاگ تھے میں نے وہ بھی اس میں کیے. تو یہ سارے کہ وہ چلتے رہتے. جب میں تھک جاتا ہوں بہت تو میں یہ کام کرتا ہوں، میں فریش کر لیتا ہوں. میرے پاس جو پرانے گیتوں کا ذخیرہ ہے، سرائکی ہیں، اردو ہیں، تو جب میں بہت تھک جاتا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو فریش کرنا ہوتا ہے تو میں کسی ایک سانگ کو اٹھاتا ہوں جس کے میرے پاس آڈیو ہے، تو اس کی میں ویڈیو بنا کر اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو وہ جو مائی ناسٹیلجیا کے نام سے میرا ایک چینل ہے، تو وہاں میں وہ لگانا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ تسکین کے تمام ذرائع. اچھا یہ فرمائیے حفیظ خان صاحب، آپ نے ایک بڑی ہماگیر یا بڑے موضوع پہ کو احاطہ میں لانے کے لیے ایک صنف ہے ناول. آپ نے اردو میں بھی بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے ناول لکھے ہیں، اور سرائکی میں بھی ایک آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہو گیا. تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن بتا دیجیے. اور ایک ناول لکھنے کے لیے تو ایک بڑا تجربہ درکار ہوتا ہے. تو ناول لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی میں سمجھتا ہوں کام ہے. تو آپ نے وہ کیا، تھوڑا سا یہ بھی شیئر کیجیے. ناول لکھنا ایک پوری زندگی بسر کرنا ہے. 91 میں میری پوسٹنگ تھی میاں والی میں بطور سول جج. تو ان دنوں منو بھائی مرحوم ایک بہت جید صحافی گزرے ہیں، تو ان کی 60ویں سالگرہ کا تھا. تو انہوں نے مجھ سے میں عیسیٰ خیل دورے پہ گیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے فون پہ ہماری بات ہوئی، میں نے انہیں مبارکباد دی. تو وہ مجھے پریس کرتے رہتے تھے کہ میں ناول کیوں نہیں لکھتا. میں کہانیاں تو لکھ رہا ہوں، ڈرامہ بھی لکھ رہا ہوں، ناول لکھوں. تو میں نے ناول لکھنا شروع کیا. 50-60 صفحے تک ناول آپ کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا، وہ آپ کو دھکے مارتا ہے، باہر نکالتا ہے، سمندر کی طرح پرے دھکیلتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں. لیکن 50-60 صفحے جب آپ کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ناول آپ کو اذن باریابی تو دیتا ہے کہ آپ اندر آ جائیں.
پھر وہ کہتے ہیں آپ اندر آ گئے تو ایک طرف ہو کے بیٹھ. جناب حفیظ خان صاحب یہ فرمائیے کہ اب تک آپ کتنے ممالک کا وزٹ کر چکے ہیں؟ میں تقریباً 36 ممالک کا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. اچھا خان صاحب یہ بھی تو خیال آیا ہوگا، آپ تخلیقی آدمی ہیں، کہ کیوں نہ اپنے یہ جو آپ نے سفر کیے ہیں، مختلف ممالک دیکھے ہیں، تو کوئی سفر نامہ لکھا جائے. خالد صاحب سفر ناموں کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا. سفر نامہ میں اس طرح اس کا استعمال کرتا ہوں، جو ممالک میں نے وزٹ کیے ہیں میں ان کو اپنے جو فکشن ہے، میری کہانیاں ہیں، میرے ناول ہیں، میرے ان کا حصہ بنا دیتا ہوں. مثلا میں ترکی گیا تو ترکی کا جو میرا جس ہوٹل میں میرا قیام تھا اور وہاں سے اتاترک پارک، منی اتاترک پارک بنایا ہوا تھا، وہ میرے ایک کہانی کا حصہ بن گیا. اگر میں سری لنکا گیا، میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں کا جو سینیریو تھا وہ میرے ناول منتارا کا حصہ بن گیا. اسی طرح میں نے یہ نیپال گیا تو وہ میرا جو ناول حیدر گوڑ کا بخشن ہے وہ اس کا حصہ بن گیا. تو میں اپنا جو تجربہ ہے یا مشاہدہ ہے وہاں کا، اس کو میں اپنے تخلیقی عمل کا حصہ بنا کر اپنے ناول میں، اپنے کہانیوں میں شامل کر دیتا ہوں. جناب حفیظ خان صاحب، آپ آج ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ سے بہت سی باتیں ہم نے شیئر کی آپ کے ساتھ بھی، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں. انشاءاللہ خدا نے چاہا پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، دوبارہ بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب، مہربانی.